بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے چہرہ کو دیکھا کہ کیسا خوبصورت نوجوان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان آدمی ہے، اس کے دل کو بھی خوبصورت بنا دے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اور اسے ایمان کی دولت عطا کر، اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ نوجوان حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اگلے ہی روز حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے آپ کن احکام کا حکم فرماتے ہیں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شریعت کے احکام بارے بتایا۔ اس پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان تو لے آؤں، لیکن ایک بات کا ڈر ہے کہ میں نے ایک گناہ ایسا کیا ہے جس پر آپ کا رب شاید مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے قبیلے کے رواج کے مطابق بیٹیوں کو ان کی پیدائش پر زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور قبیلے کے سردار کی حیثیت سے میں نے 70 سے زائد بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ کیا آپ کا رب مجھے اس گناہ پر معاف فرما دیں گے؟ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے کہیں کہ جو اب تک ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے اسے معاف کیا، آئندہ ایسا گناہ کرنے سے سچی توبہ کرے۔ حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، دحیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ اس پر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے اور مجھے یقین ہے اس پر تو آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا گناہ ہے دحیہ، بتاؤ۔ یہ سن کر دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک مرتبہ اپنے مال کی تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ قبیلے کے رواج کے مطابق میں نے بیوی کو نصیحت کی کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے زندہ رہنے دینا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ اسی سفر میں مجھے کچھ سال لگ گئے اور جب میں اپنے گھر واپس آیا تو وہ بچی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں جب اپنے گھر پہنچا اور میری بیوی نے دروازہ کھولا تو چھوٹی سی بچی کو صحن میں کھیلتا ہوا پایا۔ جیسے ہی اس بچی نے مجھے دیکھا وہ میرے ساتھ چمٹ کر مجھے پیار کرنے لگی۔ وہ مجھے پیار کرتی اور مجھے بابا بابا پکار رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی اور اس نے جواب دیا کہ دحیہ، یہ ہماری ہی بیٹی ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں پیدا ہوئی تھی، میں اس کو ختم نہیں کر سکی۔ حضرت دحیہ روتے ہوئے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے جا رہے تھے۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں تو کیسے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف جا سکتا ہوں؟ اگر میں نے اپنی بیٹی کو زندہ رہنے دیا تو قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو تو زندہ نہیں رہنے دیا، اور اب اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی بیوی کے رونے یا اس معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ حضرت دحیہ یہ بات کر رہے تھے اور ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بہت حسین اور معصوم بچی تھی، وہ جب مجھے بابا کہہ کر پکارتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، لیکن لوگوں کی باتوں کا خیال کر کے میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا اور اسے مارنے کی نیت سے گھر سے لے کر جانے لگا تو میری بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا اپنا خون ہے، مت مارو اسے۔ وہ آخر ماں تھی، کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور بچی کو لے کر گھر سے نکلا۔ راستے میں وہ بچی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟
پھر وہ بچی خاندان کے افراد کے نام لے کر پوچھتی، کیا آپ مجھے ان کے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے میری انگلی تھام رکھی تھی اور وہ سارا رستہ مسلسل بولتی رہی۔ دہیا قلبی زاروں کی طرح رو رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی مسلسل بولتی جا رہی تھی اور کبھی کبھی میرے ہاتھوں پر بوسہ دیتی تھی، مگر میں اپنے ہی سوچوں میں گم تھا اور میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی زبان میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی جاتی تھی اور جب تھک جاتی تو منہ اٹھا کر میری طرف دیکھتی اور میرا ہاتھ کھینچتی تاکہ میں اس کی بات کا جواب دوں، لیکن میں کچھ نہیں بولا بلکہ خاموش رہا۔ پھر قبرستان پہنچ کر میں نے اسے ایک جگہ بٹھایا اور اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیا کی بات سنتے جا رہے ہیں اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ دہیا قلبی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب قبر کھود رہا تھا تو میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے ریت صاف کرتی تھی اور میرے آس پاس کھیلتی تھی۔ وہ مجھے چھاؤں میں آنے کو کہتی، لیکن مجھے اس کی کسی بات پر ترس نہیں آیا۔ میں نے جب قبر تیار کر لی اور اس کو دیکھنے لگا تو وہ بھی جھک کر اس میں جھانک رہی تھی۔ میں نے اسے قبر میں دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر اٹھا کر مجھ سے مدد مانگ رہی تھی کہ میں اسے باہر نکال لوں۔ وہ اب رو رہی تھی اور مجھ سے باہر آنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کسی چیز پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مجھے اس پر کوئی ترس نہیں آیا۔ میں اس پر مٹی ڈالتا رہا اور جب صرف اس کا سر باہر آ گیا تو اس نے مجھ پر سے دھیان ہٹا کر آسمان کی طرف بلند کر لیا، گویا وہاں سے مدد طلب کر رہی ہو، اور میں نے اسے مکمل طور پر مٹی میں دفن کر دیا۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ سناتے ہوئے زاروں کی طرح رو رہے تھے، اور یہ واقعہ سنانے کے بعد جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا تو آنسوؤں سے ان کی داڑھی مبارک بھیگ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیا یہ واقعہ دوبارہ سناؤ، دہیا یہ واقعہ دوبارہ سناؤ۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ خدمت اقدس میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی رونے لگے اور دہیا سے کہنے لگے، دہیا کیوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلاتے ہو؟ ہم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیا سے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا۔ دہیا کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیا کو فرما دیں کہ اس کا یہ عمل اس وقت تھا جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تھا، اب یہ ایمان لے آیا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے تمام جائز فرائض پورے کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے شہادت اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جس نے بھی بیٹی کی پرورش کی اس کے بارے میں یہی حکم ہے۔ معزز سامعین، اس سارے واقعے سے ہمیں اسلام میں بیٹی کے مقام اور اس کی عزت کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹی باعث رحمت ہے۔ اسلام سے پہلے عورت اور بیٹی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ انتہائی ذلت آمیز اور ظالمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹی کا نام سن کر شرمندگی محسوس کرتے تھے اور لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی ان سے بیٹی کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ قرآن پاک میں اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور اس کے دل سے کو دیکھو تو وہ اندوہناک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔
الغرض اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی والدہ یعنی عورت کی کسی بھی رشتے کی حالت میں عزت کرنے کی اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی اسی طرح عزت کریں جس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔